تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ خالی یہی نہیں سنت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہا، کروایا، جس کو پسند کیا، یا صحابہ کرام نے جو کام کیے، یہ ایک بہت بڑی سنت ہے جس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اہل بدعت علماء، کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، قرآن میں نہیں آیا، وہ کام بھی سنت ہے چھوڑنا۔ کچھ کام کرنا سنت ہے اور کچھ کام چھوڑنا سنت ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہا۔ اس طرح منع کہاں کیا کر کر کے تو آپ دیکھیں 10 لاکھ بدعات پیدا ہو گئی، ہونے نے کیا ہو گیا۔ نہیں، میں یہ پوچھنا تھا کہ جو بدعتی اور یہ اس طرح کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اذان کا احترام ہے جیسے ابھی یہ کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بہت کام کا مسئلہ ہے، بہت زبردست بات کہی ہے۔ اللہ کرے یہ بات لوگوں تک پہنچے۔ یہی سوال ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی تھی کسی نے۔ اس دور کا علم میں امام تھا وہ شخص، کوئی ثانی نہیں تھا بخاری اور تفسیر کے اندر ان کا۔ تو ان سے یہ سوال کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جو اہل بدعت ہیں اور جو فاسق و فاجر لوگ ہیں، عقائد میں زندیق ہیں، ان کی عبادت نماز کا احترام نہیں ہے، احترام نہیں۔ یہ تو آپ جو ہیں، آپ تو پھر تائید کر رہے ہیں نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ اس حدیث سے سمجھیں اس بات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتی کا احترام نہیں کرو، جس نے بدعتی کا احترام کیا اس نے دین کو ڈھا دیا، اس نے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا۔ یعنی ایک بدعت ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بدعت ایجاد کی اور آپ اس کا احترام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس سے کیا ہوگا، آپ ان کا احترام کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ بھی صحیح ہے، یعنی ان کے عقائد، ان کے نظریات جو ہیں باطل، یہ بھی صحیح ہیں، تبھی تو لوگ احترام کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ان سے احتجاج کرنا ہے، احترام نہیں کرنا، تب تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا نا کہ آخر کوئی وجہ ہے نا۔ اب اہل تشیع اور قادیانی حضرات کے بارے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ان سے رشتہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہیں کرنی، ان کے ساتھ لین دین نہیں کرنا، ان کے ساتھ جو ہے نا سلام دعا نہیں رکھنی۔ کیوں؟ یعنی ایک ہی احتجاج، تاکہ لوگوں کو فرق پتہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو داڑھی جس کی نہیں ہے اس کا منہ پھیر رہے ہیں، اس کی شکل نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی زرد کپڑے پہن کے آ گئے، ایک صاحب، آپ نے ان کی طرف دیکھا نہیں، منہ دوسری طرف کر لیا۔ تو ان کی ادب اور احترام زندیق، فاسق، فاجر، باطل نظریات جنہوں نے گڑے ہوئے ہیں، ان کی عبادات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات آپ کو سمجھ میں آئی جو میں نے بتائی، کہ ایک تو وہ سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور صحابہ نے کی، کروائی، اور ایک وہ سنت ہے جو آپ نے نہیں کی، اس کام کو چھوڑنا سنت ہے۔ اس کام کو، اب محبت میں اذان دے رہے ہیں، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی میڈ ان پاکستان، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اب یہ حدیث کے الفاظ جو نہیں ہیں، حدیث میں کہیں نہیں آیا، میڈ ان پاکستان درود۔ اب آپ محبت میں پڑھ رہے ہیں، کیا ویسے ٹائم نہیں ملتا آپ کو پڑھنے کا؟ کیا کبھی 24 گھنٹے میں آپ کو درود شریف پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا؟ اذان کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں، اور جب علماء آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے بھائی، تو انہوں نے کہا کہ منع کہاں لکھا ہے؟ یہ اذان سب سے پہلے 1952 میں مولانا سردار صاحب ہوتے تھے، احمد علی سردار احمد علی صاحب گجرانوالہ میں، یہ اذان انہوں نے شروع کی تھی، سب سے پہلے انہوں نے دی اذان۔ یہ اس اذان کی تاریخ ہے۔ اور جو محبت رسول میں جو امام ہے، عشق محمدی کا جو امام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بغیر
درود شریف کی اذان دے رہے ہیں تو کیا تم حضرت بلال حبشی سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ بات نیکی کی نہیں ہے، محبت کی بات اللہ کے حکم کی ہے. اللہ کا حکم اصل چیز ہے. اب ایک آپ دیکھیں نماز میں درود شریف ہے، صحیح ہے، لیکن آخر میں محبت کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ شروع میں ہوتا. شروع میں کیا ہے؟ ثنا ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ تعوذ تسمیہ، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر سورت ملائیں، پھر رکوع، پھر قیام، پھر 2 سجدے، پھر اس کا دوسری رکعت میں، پھر آخری رکعت جو ہے آپ کا قاعدہ آخرہ، جو ہے آپ کا قاعدہ آخرہ جس میں آپ نے سلام پھیر کے نماز ختم کرنی ہے، قاعدہ آخرہ میں اتحیات کے بعد درود شریف. اور درود شریف کون سا ہے؟ میڈ ان پاکستان، میڈ ان ہندوستان. درود ابراہیمی سب سے مسلم درود، سب سے مسلم، سب سے فضیلت والا، سب سے اہم مہم درود شریف ہے، سب سے افضل درود شریف. نماز میں جو چیز ہے سب سے افضل ہے. نماز کے اندر جو سب سے افضل تسبیحات ہیں نماز میں، جو سب سے افضل دعا ہے نماز میں ہے، اور جو سب سے افضل کتاب ہے کتاب اللہ، وہ پڑھ سکتے ہیں آپ قرآن میں. تلاوت اس کی ہوگی، تلاوت حدیث کی بھی نہیں ہے، صحیح حدیثوں کی بھی نہیں ہے، قرآن کی. ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ آپ کی ہو گئی. ایک سوال آپ کا یہ ہو گیا کہ جو غلط قسم کے نظریات رکھتے لوگ ان کی اذان عبادت کا جواب. ایک سوال اب میرا تراویحوں سے ریلیٹڈ ہے. ہاں بولیں. وہ جیسے کہ رمضان چل رہا ہے، ہم لوگ تو مسجدوں میں 20 تراویحاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اگر فرض تو نہیں ہے نا، اگر آپ نہ پڑھو تو اس سے نہ آپ کا ثواب ہوگا نہ گناہ ہوگا، تو کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ 20، 12، 8؟ یہ سب جوہلا کی باتیں ہیں کہ اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھ سکتے. بات یہ ہے 20 رکعت سنت ہے، اجماع سے ثابت. 20 رکعت 20 رکعت. اس میں بڑے بڑے علماء نے دھوکہ کھایا ہے، چلو کوئی 8 بھی پڑھ لے تو ٹھیک ہے. نہیں، 20 رکعت اجماع سے چلی آ رہی ہے. خانہ کعبہ مسجد نبوی میں بھی 20 رکعت چلی آ رہی ہے. اور کب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، جب آپ نے فرما دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، کہ میری سنتوں پہ چلو اور خلفاء راشدین کی سنت پہ چلو. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو 20 رکعت. اب دیکھیں یہ تو ایک دلائل کی بحث ہے کہ 20 کیسے ثابت ہے، کیوں ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے. ٹھیک ہے نا، اس پہ تو بہت بحث ہوتی ہے، بہت نیٹ پہ بھرا ہوا ہے. باقی یہ کہ 20 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی 8 پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ 8 پڑھی، نہ کسی صحابی نے 8 پڑھی. یہ 8 والی روایت یہ ہے کہ تراویح کہتے ہیں، تراویح کا ترویحہ کی جمع ہے تراویح. اور عربی کے اندر واحد جمع نہیں ہوتا، واحد اثنین جمع ہوتا ہے. 1 2 کے بعد جمع ہوتی ہے. ویسے تو 1 کے بعد جمع ہے نا، 1 کے بعد 2 سے سب جمع ہے، 2 ہو یا 2 لاکھ ہو یا 2000 2 کروڑ ہو، جمع کہلائے گی. عربی میں ایسا نہیں ہے، واحد تثنیہ جمع. اگر 2 ہوتی، اگر 8 میں تو 2 ترویح ہوتے ہیں، 2 ترویح ہوں گے نا. ترویحہ کسے کہتے ہیں؟ ترویحہ کے معنی کیا ہے؟ ترویحہ کے مطلب ہوتے ہیں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا، 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو ترویحہ کہتے ہیں. اگر یہ 8 رکعت ہوتی تو 2 ترویحہ آتے، 4 پڑھ کے بیٹھ جاتے، پھر 4 پڑھ کے بیٹھ جاتے، تو اس کو کہتے ہیں ترویحین. ترویحین کہتے ہیں نا. ترویحین کی جمع ہے تراویح، یعنی 2 سے زیادہ ہے. تو اصل میں اس میں 8 رکعت تراویح ہے اور 12 رکعت تہجد ہے. یعنی یہ قیام اللیل ہے، 8 رکعت قیام اللیل ہے، 12 رکعت تہجد ہے.
ان دونوں کو ملا کے کہتے ہیں تراویح 20 رکعت. یہ جو جیلم کے انجینئر صاحب ہیں ان کے جو ہے نا شر سے ریلیٹڈ آپ کیا مطلب اپنی وہ دیں گے؟ کیونکہ یہ جو ہے نا ان کے عقائد اور نظریات تو غامدی صاحب والے ہیں، بس انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، فرق یہ ہے انہوں نے پگڑی پہنی ہے، باتیں تو وہی ہیں. ہاں نہیں اسی برادری کے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ان کی میں تراویح سے متعلق یہ ایک بات بتاتا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ امام مالک نے کہا 8 تراویح. امام مالک کی ایک روایت ملتی ہے، اب اس روایت کا، یہ روایت اپنی جگہ ہے، امام مالک کی روایت، امام مالک نے روایت کی ہے. اور یہ امام مالک نے یہ حدیث بھی امام محمد بن حسن الشیبانی سے لیے جو ان کے استاد ہیں. یہ امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں، امام مالک اور امام محمد بن حسن الشیبانی کے بھی شاگرد ہیں، امام ظفر کے بھی شاگرد ہیں. تو اب یہ جو امام مالک کی جو موتا امام مالک سے انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے نا کہ 8 رکعت والی، اس پہ ایک سوال ہے ہمارے علماء کا، محققین کا، کہ امام مالک سے بالفعل پڑھنا کتنی ثابت ہے. ساری زندگی امام مالک نے بھی 8 رکعت نہیں پڑھی، 20 ہی پڑھی ہے. قول ہونا اور بھائی دیکھیں نا، آپ کتنی حدیثوں پہ آپ عمل نہیں کرتے، ہم عمل نہیں کرتے، علماء عمل نہیں کرتے، منع کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی بہت سی حدیثوں پہ عمل منع کرتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حدیث بھی صحیح ہے، مگر نہیں کرتے عمل. کیوں؟ کہ قول کے ساتھ فعل کا ہونا ثابت ہے، تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کا ہونا ثابت ہے. تو امام مالک نے 8 کی روایت تو کی ہے مگر پڑھی تو 20 ہے. دوسری بات، محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ خانہ کعبہ میں تو 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، مسجد نبوی میں، تو کہتے ہیں یہ حنفیوں کے ڈر کی وجہ سے پڑھتے ہیں وہ، کہ یہ شور مچائیں گے، فساد کریں گے، اس لیے وہ پڑھ رہے ہیں. یہ ان کا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ڈھکوسلا ہے. جہاں ان کی بریک فیل ہو جاتے ہیں نا، جہاں ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس، وہاں ان کے ڈھکوسلے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہاں یہ ڈھکوسلے اپنی انجینئرنگ شروع کر دیتے ہیں یا پلمبرنگ. اب ان یہ کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث نے بڑا فتنہ پھیلایا، بڑی ضعیف حدیث نے بڑا فتنہ پڑھایا. اور اس وقت جتنے بھی دین بیان کرنے والے لوگ ہیں نا، اور جو بے دینی بیان کرنے والے لوگ ہیں، ایک تو طبقہ ہے نا جو دین بیان کرتا ہے، علماء ہیں، فارغ التحصیل ہیں، کسی استاد سے پڑھا لکھا ہے، سمجھا ہے، 10 20 سال لگائے، پھر وہ بیٹھے آ کے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے تو ساری زندگی انجینئرنگ پڑھی ہے، پیسے چھاپنے کی مشق کی ہے، اور پھر بیان کرنے لگے دین. اور پھر جن لوگوں سے جا کے بھی ملے تو وہ علی زئی، مولانا علی زئی جیسے لوگوں کے پاس گئے، وہ غیر مقلد. پھر اس کے بعد وہ ایک گستاخ رسول، گستاخ صحابی تھا، مفتی اسماعیل دہلوی، مفتی اسماعیل، اس کے پاس گئے، کہتے میں اس کا شاگرد ہوں. تو دین بھی تھوڑا بہت جو سیکھا ان سے سیکھا. پہلے فرماتے ہیں کہ میں بریلوی تھا، پھر کہنے لگے میں دیوبندی ہو گیا. بریلویت تو پھر بھی مجھے کچھ سمجھ میں آئی، دیوبندیت تو مجھے بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئی. تبلیغی جماعت میں بھی گیا. پھر اس کے بعد یہ انہوں نے خود فیصلہ کر لیا کہ خود ہی پڑھوں گا، خود ہی سمجھوں گا. تو یہ جو کہتے ہیں میں ان کی یہ بات بتا رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح جو دلیل کے طور پر پیش کی کہ حضرت علی عمر کے دور سے 20 رکعت چلی آ رہی ہے، تو یہ حنفیوں کے ڈر کی وجہ سے 1400 سال میں کوئی ایسا دلیر بادشاہ، کوئی ایسا آدمی نہیں پیدا ہوا جس نے 20 رکعت کے بجائے 8 رکعت کروا دیتا مکہ اور مدینہ میں. یہ سعودیہ کے بادشاہ یہ حنفیوں سے ڈریں گے؟ یہ حنفیوں سے ڈرتے تو اسرائیل سے تعلقات قائم کرتے. یہ حنفیوں اگر یہ ڈرتے، یہ حنفی کیا جتنے اور بھی سارے مسلمان تو حنفی نہیں ہیں، اگر یہ حنفیوں سے ڈرتے تو ان کے یہود و نصارہ سے ایسے تعلقات ہوتے. یہود و نصارہ کی بیٹیاں ان کے گھروں میں بہوؤں کی حیثیت سے داخل ہوتی. سب کے حرموں میں یہود و نصارہ کی بیٹیاں. تو بات یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح جو ہے وہ اجماع سے ثابت ہے.
میں کہتا ہوں جو چیز سیٹلڈ ہے، جو چیز طے شدہ ہے، اس میں آپ بحث کیوں کرتے ہیں؟ بحث کیوں کرتے ہیں فضول کی؟ بھائی قرآن، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اس پہ کوئی بحث کی ضرورت ہے کہ اب تحقیق کرا آدمی یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے قرآن بڑا مسئلہ ہے۔ حدیثیں ہیں، جو حدیث محدثین نے بتا دی طے ہے، صحیح، متواتر، غیر معارض، یہ 3 حدیثیں ہیں جن پہ عمل کرنا ہے، جن سے مسئلے استنباط کرنے، وہ مجتہد نے کر دیا۔ حدیث کے علاوہ بھی ایک مسئلہ ہے صحابہ کی اس کا کہ جو ہے نا یہ انجینئر صاحب جو ہے نا بعض معاملات میں جو ہے نا ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں صحابہ کے خلاف، جو جس سے جو ہے نا صاف سننے والے کو بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ حضرت امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، ان کے لیے حضرت امام علامہ ابن تیمیہ کا قول کافی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی تقلید چھوڑ رہے، جو آدمی تقلید چھوڑ دے کسی مجتہد کی، وہ آدمی راندے درگاہ ہو جائے گا، وہ پھر شیطان کا مقلد بنے گا۔ تو ان لوگوں کا یہی حال ہے۔ یہ اصل میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا، یہ مکس پلیٹ ہے، مکس پلیٹ، یہ مکس اچار کی ہیں۔ یہ تھوڑے سے بریلوی ہیں، تھوڑے سے دیوبندی ہیں یہ عقائد و نظریات میں، اور تھوڑے سے شیعہ ہیں یہ، اور تھوڑا سا قادیانیوں کا بھی فیور ہے۔ یہ قادیانیوں کو کافر نہیں کہتے، ان کو مفتی اسماعیل دہلوی نے سمجھایا ہے کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ غامدی صاحب نے کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے ہم کسی کو کافر کہیں۔ دلیل کیا دی ہے؟ اس کی دلیل بھی کوئی دی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ آخرت میں فیصلہ ہوگا کون مسلمان ہے کوئی کافر ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کافر نہیں ہے، تو آپ کسی کے بارے میں پھر یہ اصول از خود قائم ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کسی کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان ہے۔ اگر آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، کسی کافر کو کافرانہ فعل انجام دینے کے بعد، کافرانہ عقیدے اور نظریہ اختیار کرنے کے بعد اگر آپ اس کو کافر نہیں کہتے، قرآن کا منکر ہے، حدیث کا منکر ہے، معجزات کا منکر ہے، کرامات کا منکر ہے، فرشتوں کا منکر ہے، جنت کا منکر ہے، جہنم کا منکر ہے، آپ اس کو کافر نہیں کہتے۔ آپ ختم نبوت کا منکر ہے، نہیں یہ کافر نہیں کہہ سکتے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب جب آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے صریح کفر کے باوجود، تو پھر آپ کو اس کو مسلمان کہنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کافر جو ہے ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اس نے ایمان لیا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ تو ایک مسلمان کا کیا بھروسہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے کافر ہو جائے؟ اس سے تو یہ اصول خود بخود وضع ہو گیا نا کہ جب آپ کسی کافر کو اس بنیاد پہ کافر نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا پتہ مسلمان ہو جائے، تو آپ کسی مسلمان کو پھر مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ کافر ہو جائے، کیونکہ دونوں باتیں موجود ہیں نا۔ اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ جو آپ کی نظر کے سامنے ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، بس اس تک رہے آپ۔ ایک آدمی ابھی مسلمان ہے، اس کو مسلمان کہا جائے گا، جب وہ اسلام سے پھر جائے گا تو اس کو مرتد کہا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جہاد کیا ہے مانعین زکوٰۃ سے، تو وہ ایسے ہی کیا ہے، اسی بنیاد پہ تو کیا ہے انہوں نے۔ 70 کتنے قرآن کے قاری اس میں شہید ہو گئے، اور پھر قرآن کو مدون کیا۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا، پھر حضرت زید بن ثابت کو ذمہ داری دی گئی، لمبی بحث ہے، انہوں نے منع کیا، پھر راضی ہو گئے، شرح صدر ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کو جمع کیا گیا۔ تو اب یہ شریعت کہتی ہے اس وقت شریعت کا حکم کرنٹ ہو رہا ہے، کرنٹ۔ اگلے سال کی زکوٰۃ آپ پہ فرض نہیں ہے، آپ کے مال ہے اس سال پورا ہو گیا، یہ زکوٰۃ دینی ہے۔ ابھی عشاء کا وقت ہے، ابھی عشاء کی نماز پڑھ دیں ہمارے اوپر، ابھی رمضان چل رہا ہے نا، ابھی روزے فرض ہیں، ابھی قربانی نہیں ہے، جب قربانی کا مہینہ آئے گا تو پھر قربانی ہوگی۔ اسلام چونکہ آدمی کی موت و زندگی کا پتہ نہیں ہے نا، تو شریعت نے فوکس کر دیا ہے کہ ابھی آج کا جو دین ہے، آج کے جو شرعی احکامات ہیں وہ آپ پر لاگو ہوں گے، کل کے نہیں ہوں گے۔ آپ عشاء کی نماز تک کے مکلف ہیں، ابھی عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، تراویح پڑھ لی، بس اب آپ کل زندہ ہوئے تو فجر آپ پہ لاگو ہوگی، اور کل کا ثواب نہیں ہے، شریعت میں کل کا حساب نہیں ہے
شریعت میں کل کا حساب نہیں ہے، شریعت میں کل نہیں ہے، شریعت میں آج ہے، اور پیچھے جو غلطیاں ہو گئی ماضی میں اس کی کفارے کی توبہ کی مہلت دیتا ہے. ٹھیک. یہ دورہ حدیث میں خالی علماء کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہ اصل میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ دورہ حدیث میں صرف علماء کیوں بیٹھتے ہیں. بات یہ کہ ایک پرائیویسی ہوتی ہے. گھر کے اندر خالی گھر والے کیوں رہتے ہیں؟ میں کیوں نہیں گھس سکتا آپ کے گھر میں؟ اب میں آپ سے قرآن میں دکھاؤں حدیث میں دکھاؤں. چلو میں عورتوں میں نہیں گھستا، پردہ ہے میں صحیح مانتا ہوں، میں مردوں میں کیوں منع کر رہا ہوں بھائی؟ میں بیٹھک میں جب دل چاہے گھس جاؤں. آپ کی پرائیویسی ہوتی ہے نا، یہ آدمی کی ایک نیچر ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، میں اور آپ بیٹھے ہیں یہاں، ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، بات کر رہے ہیں، کام کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں. ایک آدمی آ جائے اور آ کے ہمیں ڈسٹرب کر دیں. روزانہ ایک دو آدمی آ جاتے ہیں ہمیں ڈسٹرب کر جاتے ہیں، ہمارا یہ کام رہ جاتا ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ نہیں یار اس وقت کسی کو نہیں بلایا. تو استاد جب پڑھا رہا ہے تو وہ کسی کو نہیں داخل ہونے دے گا، کیونکہ کلاس کے کچھ آداب ہوتے ہیں نا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دورہ حدیث کے اندر کچھ مسائل ایسے آتے ہیں، وہ خاص شاگرد، جیسے خاص کچھ معاملات میاں بیوی کے ہوتے ہیں، خاص کچھ معاملات میاں بیوی کے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، خاص کچھ معاملات گھر کے اندر کے ہوتے ہیں، نندوں کے، ساس کے، دیور کے، بھائیوں کے. ٹھیک ہے نا. تو ایسی ایک دورہ حدیث کے اندر ایک استاد بیٹھا ہے اور وہ اپنے تجربات ٹرانسفر کر رہا ہے، اپنا علم ٹرانسفر کر رہا ہے. کیونکہ ہر تجربے کا، ہر علم کا ہر آدمی ڈیزرو نہیں کرتا. سمجھ منفی گئے؟ اثرات بھی ہوتے ہیں. ہاں، منفی اثرات بھی پڑتے ہیں، حدیث کیونکہ کے- اس نے سیاق و سباق وہ جانتا نہیں، بیچ بحث میں گھس جائے گا تو پھر وہ اس کو نقصان کرے گا. کیونکہ بعض حدیث میں نے سنا ہے ایسے بھی ہے نا، اس وجہ سے بھی نہیں بیٹھنے دیتے، کیونکہ بعض مسئلے ایسے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے نا جس کا ایسا بندہ سنے گا جس کا علم نہیں ہوگا، ناقص علم ہوگا، تو وہ جو ہے نا اس کا ایمان جو ہے نا، اس اتنی ایسی ایسی حدیثیں بھی ہیں جو اس کا ایمان سن کے جو ہے نا وہ یقین نہیں کرے گا اس حدیث پہ. جی بالکل ٹھیک ہے. ایک منٹ پاس کرو ذرا.